اپنے ساتھ والوں کو بھی نیکی کا حکم دے دو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ناپسندیدہ چیزوں سے روکو۔ لٹرلی بڑا افسوس ہوتا ہے ٹین ایج بوائز جو ہمارے کارنر ہیں، یہ کولڈ کارنر یا اسی طرح ڈرنک شاپس، چھوٹے چھوٹے کیفے اور ہٹس چوک چوراہوں پہ روڈ سائڈ پہ بنے ہوئے ہیں۔ ٹین ایج بوائز وہ سگریٹس کے دھوئیں، وہ ویپ کے نشے اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو چیزوں کے نام ہی نہیں آتے۔ لٹرلی ابھی ان کی داڑھی مونچھیں نہیں آئی، چھوٹے ینگ بچے اور بڑے بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ لٹرلی یہ دل زخمی ہو جاتا ہے کہ کیا بڑے وہ جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ نہیں روکتے کہ کسی کا تو جگر کا ٹکڑا ہے۔ ظاہر ہے ماؤں کو تو نہیں پتا ہے، ماؤں کو تو یہی کہہ کے جاتے ہیں ہم چوک تک جا رہے ہیں، میں باہر تک جا رہا ہوں، کیا پتا باہر تک کیا کر کے آئے ہیں۔ اس چیز کو تو سمجھتے نہیں ہے نا، کہتے ہیں جسٹ فلیور ہے، جسٹ سموک ہے، جسٹ کیمیکل ریئیکشن ہے، یہ نشہ ہے ہی نہیں، جبکہ یہی نشے کی بنیاد ہے۔ اللہ کی نعمت کی، اور آپ میں سے جو سینسیبل ہیں، جو اس سنگینی کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے ساتھ والوں کو ضرور روکیں، کیونکہ آپ ہی تو روک سکتے ہیں، ان کے ماں باپ تو ساتھ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور یاد رکھیں کہ یہ انسانیت کو قتل کے برابر ہے، یہ قتل کے برابر ہے بیٹو۔ دیکھیں آپ کسی کو ایک دفعہ شوٹ کر دینا، گردن اتار دینا، یہ ایک دفعہ آپ نے مار دیا، اس کے لیے مرنا آسان کر دیا، گھر والوں کا رونا بھی ایک دن کا ہوگا، ایک بار کا ہوگا، لیکن ان چیزوں کی طرف یہ جو ڈالنا ہے نا، یہ ہر روز کا مارنا اور رونا ہے، اور پھر صرف اس ایک کا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے جو سرکل، جو سوسائٹی، جو انفلوئنس بڑھ رہا ہے، ہر ایک چلتی پھرتی چنگاری۔ آپ خود دیکھیں نا، ایک چلتا پھرتا سموکر، وہ چلتی پھرتی چنگاری نہیں، انگارہ ہے، وہ ارد گرد کو سپوائل کر رہا ہے۔ کیسے بچے ایڈکٹ ہو رہے ہیں، اور یہ تو وہ ہے نا کہ لائک آپ نے ان کو، اللہ اکبر، کہ یہ باہر کی یقیناً اس پر جو ریلیف آتی ہے، یہ جو امپورٹ ہوتے ہیں، یہ جو جہاں بنتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ اس کے ذریعے سے بغیر وار کے، بغیر اٹیک کے، بغیر بلاسٹ کے ہمارے نوجوانوں کو پاگل کر دیا گیا ہے، ان کی ہوش و حواس، ان کی عقل کو چھین لیا گیا ہے۔ یہی موڈ سوئنگز کی بنیادی وجہ، خاص طور پر مائنڈ مت کیجیے گا میرے بیٹو، موڈ سوئنگز کی بنیادی وجہ یہی ہے، اور میں خواتین کو اکثر کہتی ہوں، آپ کا ٹین ایج بچہ جو معصوم پھول ہوتا ہے نا، ابھی ہمارے دامن سے شاید وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بچہ چلنا سیکھا ہے، وہ واقعی باہر نکلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو نئی نئی آزادی ملی ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے انگارہ بن جاتی ہے، اور یہی سوسائٹی ہوتی ہے، یہی سوسائٹی ہوتی ہے، یہی فرینڈ سرکل ہوتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک نے امت کو بچانا صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو کنویں میں سے مرتے کو نکالنا، روڈ ایکسیڈنٹ پہ کسی تڑپتے کو ہاسپٹل پہنچانا، صرف یہی انسانیت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی انسانیت ہے کہ کسی کو اس گند سے نکالنا، ان کے گھر والوں کو زندگی دینا۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ ناحق قتل کی سب سے بدترین مثال ہے۔ میں کہتی ہوں کہ لٹرلی ایز اے مدر، اگر کوئی یہ فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں، اور سمجھانے کے لیے فرضی مثالیں دی جا سکتی ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، تو اگر یہ آپشن ہونا کہ کوئی ایک دن میرے بیٹے کا قتل کر دے، اور دوسرا یہ کہ اس کو کسی نشے پہ لگا دے، میں کہوں گی قتل کر دو، نشے پہ مت لگاؤ۔ یہ اتنی سنگین بات ہے، اور جس چیز کو جسٹ آپ فلیور سمجھ رہے ہیں نا، جسٹ فلیور نہیں ہے، یہ آپ کی عقلوں پہ پردہ ہے۔ جب عقل ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ یہ آپ کی ذمہ، آپ میں سے کچھ تو سینسیبل ہوں گے نا، ہو سکتا ہے ایک لائن میں سے 5 میں سے کوئی ایک جو اس کی سنگینی سے آگاہ ہو۔ اب ہمیں بھی آزادی ملی ہوئی ہے، اور کافی سارے ماشاءاللہ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، لیبر والا کام کرتے ہیں، چائلڈ لیبر، چھوٹے بچے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا وہ اس چیز کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ انہیں اس کی سنگینی کا پتہ ہوتا ہے۔ اور یہاں تھوڑا سا پیسے کی بہتات، تھوڑی سی آزادی،
جن کو سنگینی کا احساس نہیں ہے انہیں دلائیے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ یا آپ جس طرح نماز فرض ہے نا، آپ اس چیز کو دیکھیں، آپ کے میرا دوست پی رہا ہے، میرا دوست کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا۔ لٹرلی آپ کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس تک میسیج پہنچائیں، انہیں خبردار کریں، اس سے ہر ممکن اسے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ آپ کا سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی نیکی ہے، اور یہ ایک انسان کو بچانا نہیں، امت کو بچانا اور نکالنا ہے، اور یہ صرف آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اب ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، اس میں سے یہ نصیحت پلیز قبول کر لیجئے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ کر لی تو میرے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ ہر ماں کے دل کا درد ہے، اتنے کوسچن ہوتے ہیں میرے، باقاعدہ اس پر گھنٹوں کی کلاسز ہیں، مائیں رو رہی ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں ایک اڈاپٹڈ سن ہے، ہم نے اس کی ہر لگژری ہر چیز پرووائڈ کی، سب کچھ کیا، اب وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ پہلے گھر سے چوریاں کرتا تھا، پھر ساتھ والوں کی چوریاں کرتا ہے، اور اب تو وہ ہے کہ کب ان سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ شاید کسی نے اس کو بتا دیا ہے کہ لائک وہ اڈاپٹڈ ہے تو اس لیے ہم سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے کہا بہن وجہ یہ نہیں ہے، یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں، یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ اس کا غلط صحبت کا شکار ہو جانا ہے۔ اس پر کڑی نظر رکھیں۔ وہ فوراً ہی کر گئی کہ ہاں ایک اس سے یہ چیزیں بھی نکلی ہیں، میں نے کہا اسے فوراً ریہیبلیٹیشن سینٹر لے جائیں، اسے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اسے ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے، اس کے خون سے ان چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے، اسے نیک ماحول اور نیک صحبت کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اڈاپٹڈ ہونے کی وجہ نہیں ہے، یہاں سگے بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو یہ ملامت نہ کریں کہ میں نے بلے پالک تھا، میں نے اٹھایا تھا تو اس وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں پر شیطان سگے اور ستیلے کو نہیں دیکھتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اقم الصلاۃ، وہیں فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ہم نماز کو بھی اہمیت نہیں دیتے، ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کہاں کیسے کریں گے؟ امر بالمعروف یہی ہے کہ کسی کو برائی سے نکالنا، اور نہیں عن المنکر یہی ہے اس کو برائی کا احساس دلانا، بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو، یہ آپ نہ کہیں کہ میرا کیا کنسرن، میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے گا، نہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹو، اقم الصلاۃ، آپ کی شخصیت کی مضبوطی اسی میں ہے کہ آپ نماز قائم کریں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور صرف خود ہی نہیں، آپ ایک داعی ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو یہ اجازت دی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس کوئی نالج تھوڑی ہے، میں کوئی اسکالر، میں کوئی عالم تھوڑی ہوں، میں کوئی حافظ تھوڑی ہوں، نہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بھی آیت کا علم ہے نا تو پہنچاؤ۔ آج وہ آیت یہی ہے، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ ہاں یہ آسان نہیں ہے، اس میں بڑی مشکلات آئیں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کے وہ کہیں گے بیسٹ فرینڈ، وہ جگری دوست آپ سے دور ہو جائیں، آپ کو چھوڑ دیں۔ واصبر علی ما اصابک، جو بھی ریئیکشن آتا ہے نا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، صبر کریں۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے بلند کاموں میں سے ہے، عالی ہمت، عظیم پختہ ارادے والے یہ کام کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجئے۔